اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ ایک آواز گونجی اور ہر شخص چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ آواز انہوں نے پہلے بھی 2-3 بار سنی تھی اور اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ یہ آواز اس شخص کی تھی جو لیڈر کی باتوں کو دہرا کے سناتا تھا۔ وہ لیڈر کا دایاں بازو تھا، اسے ٹاپ ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا باری باری ایک ایک کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آ گیا۔ عقب میں دروازہ بند کر کے وہ چارلی کے قریب میز سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو اس نوجوان نے مینٹا مینشن میں کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ تم اپنا ہاتھ وار کرنے کے لیے فضا میں بلند کرو گے، تمہاری کھوپڑی تمہارے ہی ہاتھوں پر رکھی نظر آئے گی۔ میں اور میرے دوست بچے نہیں ہیں، چارلی نے احتجاج کیا۔ اگر تم نے ان 2 آدمیوں کے سلسلے میں اپنے خیالات نہ بدلے تو تمہیں نوزائیدہ بچوں کی طرح قتل کر دیں گے، مترجم نے سخت لہجے میں کہا اور میز کے پاس سے ہٹ کر اس کوچ کی طرف بڑھ گیا جہاں گلوک بیٹھا ہوا تھا۔ چارلی اس صورتحال پر اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے مترجم سے دریافت کیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ لیڈر کیا چاہتا ہے؟ لیڈر بوڑھا ہو چکا ہے، ٹاپ ایجنٹ نے جواب دیا۔ اس کی ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی باتوں سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سناجو کا آخری بیٹا اطمینان سے ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں کہے گا کہ لو مجھے جہاں سے چاہو کاٹ دو۔ اس کے علاوہ اس کا خیال ہے کہ سناجو کے بیٹے کا ساتھی ہمارا غلام ہے اور ہم جیسے چاہیں گے اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ وہ مٹی کا تودا نہیں ہے چارلی، میں جانتا ہوں وہ نوجوان دیوانہ ہے، میں ان دونوں کو دیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر پاگل ہو گیا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ چارلی نے دریافت کیا۔ اس کی ایک صورت ممکن ہے، ٹاپ ایجنٹ نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میں لیڈر کو مطمئن کر دوں گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مرضی کے عین مطابق ہی ہوا ہے، جبکہ ہم دونوں کو اپنے طریقہ کار سے ٹھکانے لگائیں گے۔ چارلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے ان دونوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر قسم کی ہستیوں کے مالک ہیں۔ ایسی صورت میں بلا ہم انہیں کیسے راستے سے ہٹا سکیں گے؟ میں ان کی روم سروس کا جائزہ لیتا رہا ہوں، لیڈر کا دست راست مسکرا کر بولا۔ بوڑھا مرغابیاں کھانے کا شوقین ہے، اس کے علاوہ ان کے کمرے میں مچھلی اور چاول کے علاوہ کچھ نہیں جاتا۔ چارلی مسکرا کر باتھ روم کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک حسین و جمیل لڑکی نہا کر باہر آ رہی تھی۔ وہ آخری جملہ سن کر ٹھٹک گئی تو چارلی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم نے سن لیا عذرا؟ وہ لڑکی سے مخاطب ہوا۔ ہاں میں سن چکی ہوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ ویجیٹیرین نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ غصے کی ذاتی سے یوں سرخ ہو گیا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ ٹائیگر نے ٹیکسی اس عمارت سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی جہاں جانے کے لیے وہ گزشتہ رات ہی پروگرام بنا چکا تھا۔ اس بارے میں اسے ایسی صورتحال کا سامنا تھا کہ اس کی عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اوشان کو اس نے زندگی میں پہلی بار خوف زدہ دیکھا تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی تھی وہ قدیم دور سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ٹائیگر کا دل کہتا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اوشان کے خوف کو بھی اہمیت دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اب بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ عام حالات میں وہ جن باتوں کو خاطر میں لانے کا عادی نہیں تھا، ان باتوں پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا محترم استاد اس کی کسی غلطی کے باعث ہلاکت میں پڑے یا اپنے قدیم دشمنوں کے سامنے اس کی سبکی ہو۔ ہاما کے دفتر کے باہر ایک گرانڈیل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ٹائیگر کو منہ اٹھائے ہاما کے دفتر کی طرف آتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی کم اور گریلا زیادہ لگتا تھا۔ اس کے بغلی ہولسٹر میں وزنی ریوالور تھا جس کا دستہ جھانک رہا تھا۔ وہ خونخوار شخص جب کھڑا ہوا تو ٹائیگر کو نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا پڑا۔ اگر اس کے سر پر ڈھیلی ڈالی کوئی ٹوپی ہوتی تو وہ یقیناً اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے سر سے گر گئی ہوتی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا طویل القامت اور جسیم آدمی نہیں دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ گرانڈیل شخص نے اس پر جھکتے ہوئے دریافت کیا۔ اندر، ٹائیگر نے اطمینان سے جواب دیا اور پہلو بچا کر نکل جانا چاہا، لیکن گرانڈیل شخص کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جم گئے۔ ٹائیگر نے اس کے بازوں کا وزن محسوس کیا۔ عام آدمی ان بازوں کے وزن سے دوہرا ہو سکتا تھا۔ اس کا چہرہ مزید جھک گیا۔ کیا تمہارے پاس اندر جانے کی معقول وجہ ہے؟ کیا تم نے بعد سے وقت لے رکھا ہے؟ میرے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا اور آگے بڑھنا چاہا تو گرانڈیل شخص نے اسے دوبارہ روک لیا۔ اس بار نہ جانے اس کے جسم کے درمیانی حصے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ ٹائیگر کے کندھے سے اٹھا کر اپنے پیٹ پر رکھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گیا۔
ٹائیگر کے جبڑے غصے سے بچے ہوئے تھے۔ اس نے گرانڈیل شخص کو کالر سے تھام لیا اور دروازہ کھول کر سامنے موجود راہداری میں چلنے لگا۔ گوریلا نما آدمی اس کے عقب میں فرش پر گھسٹتا چلا رہا تھا۔ فرش پر خوب پالش ہوئی تھی جس کے باعث وہ بے حد چکنا تھا۔ اس چکناہٹ کی وجہ سے ٹائیگر کو اسے کھینچنے میں کوئی قابل ذکر دشواری نہیں ہو رہی تھی، البتہ ایک معمولی سی دشواری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک ناٹے قد کا آدمی تھا جس کے پہلو سے ریوالور کا ہولسٹر جول رہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو یوں آگے آتے دیکھا تو پوچھا، کیا آپ مسٹر ہاما سے ملنا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر نے بڑی خوش اخلاقی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسکرانے لگا، لیکن اس کی خوش اخلاقی کام نہ آ سکی کیونکہ ناٹے قد کے اس آدمی کی نگاہ باڈی گارڈ پر جم گئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے ہولسٹر کی طرف لپکا۔ وہ ریوالور نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا ٹریگر دبانے کی فرصت نہیں ملی کیونکہ اگلی ہی ساتھ اسے دونوں ہاتھوں سے اپنے جبڑے تھام لینا پڑے تھے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بڑا ہی دلچسپ منظر تھا۔ جو ریوالور اس نے ٹائیگر کو گولی مارنے کے لیے نکالا تھا وہ اب اس کے منہ میں دبا ہوا تھا۔ اس کے دانت آہنی نالی پر جم گئے تھے اور جبڑے گویا وہیں پر جام ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ جبڑوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس کے دانتوں کی گرفت ریوالور پر کم نہیں ہو سکتی تھی۔ نتیجتاً اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ یکایک اس ناٹے قد کے آدمی کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی اور وہ منہ میں ریوالور ٹھونسے آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل جھکتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا سر ٹائیگر کے دونوں گھٹنوں کے درمیان مس ہونے لگا۔ ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بھی کالر تھام لیا اور پھر اسے دوسرے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اس دفتر کی طرف تھا جس پر ہاما کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہاما کے دونوں گرگوں کو گھسیٹتا ہوا سیدھا دفتر میں جا گھسا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور ہاما کی نگاہ اس پر پڑی وہ چونک پڑا، اور پھر جب اس کی نظر اپنے ان آدمیوں پر پڑی جنہیں وہ کئی آدمیوں پر باری سمجھتا تھا تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، دوسرے لمحے ان میں غصے کی جھلک پیدا ہوئی اور تیسرے لمحے اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑتا چلا گیا۔ اس نے 2-3 لمحوں میں جو ذہنی کیفیات بدلی تھی ان سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بے حد شاطر اور ابن الوقت قسم کا آدمی ہے۔ اس نے گرانڈیل شخص کو میز کے ایک طرف اور دوسری کو میز کے دوسری طرف ڈال دیا اور خود میز کے ٹاپ سے ٹک کر ہاما کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاما کے ہونٹ مرطوب تھے لیکن چند ہی ساتوں میں ان پر اتنی خشکی پیدا ہو گئی کہ پپڑیاں تک دکھائی دینے لگی۔ اس کے ہونٹ ہی نہیں پورا جسم کسی برگے ناتواں کی طرح کانپ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے تھوک نگل کر پھنسی آواز میں پوچھا۔ ٹائیگر کا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے اسے گریبان سے تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ کب حرکت میں آیا اور کب اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی اس کا ہاما کو تب پتہ چلا جب تکلیف کی لہر یکایک اٹھی اور اس کے پورے بدن میں کسی زور اثر زہر کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ اس کا منہ چیخنے کے لیے کھلا لیکن تکلیف کی زیادتی کے باعث آواز نہ نکل سکی۔ وہ ماہی بیاب کی طرح منہ کھولنے اور بند کرنے لگا۔ اس کا پھولتا اور پچکتا ہوا نرخرا صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے جان سے مت مارو، مجھے وضاحت کرنے دو۔ کچھ دیر بعد وہ قدرے سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے، ٹائیگر نے کہا، وضاحت کرو۔ میں نے جیکالی کا مال تیار کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی تو رقم واپس کر دوں گا۔ تم یہ بات جیکالی سے کہہ سکتے ہو۔ جیکالی؟ ٹائیگر نے دہرایا، وہ کون ہے اور میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ ہاما نے حیرت سے پہلے تو ٹائیگر کی طرف دیکھا پھر یقین نہ کرنے والے انداز میں ہنس پڑا۔ تم بڑے ہی زندہ دل آدمی ہو دوست۔ اس نے دانت نکال کر ٹائیگر کو رام کرنے کی کوشش کی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اب اقرب کو بھی نہیں پہچانتا؟ میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اقرب؟ ٹائیگر کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ کون ہے؟ اس کے انداز میں ذرا سی بھی بناوٹ نہیں تھی۔ اب ہاما کو محسوس ہوا کہ کہیں اس سے کوئی فاش غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں اس نے پہلے ہی سب کچھ تو نہیں کہہ دیا۔ وہ ایک زیرک آدمی تھا لیکن ٹائیگر کی آمد کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ اپنی سوجھ بوجھ ہی برقرار نہیں رکھ سکا۔ پھر اس کی ٹوٹی ہوئی پسلی سے جو درد کی لہریں اٹھ رہی تھی انہوں نے اسے الگ ہلکان کر رکھا تھا۔ تاہم زندگی بچانے کے لیے ایک آدھ ہڈی پسلی کا نقصان اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کے تحت سوچنے کے لیے کچھ مہلت حاصل کرنے کے لیے اپنے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ وہ مردہ چھپکلیوں کی طرح بے سدھ پڑے تھے۔ کیا یہ مر چکے ہیں؟ اس نے ہکلا کر دریافت کیا۔ اگر یہ ہوش میں آنے کے بعد اپنی سابقہ حرکتیں دہرائیں گے تو انہیں مرنا ہی پڑے گا، ٹائیگر نے شفاف لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے ان دونوں کو کس طرح بے بس کر دیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے تعریفی انداز میں ٹائیگر کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس وقت اپنی تعریف و توصیف سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے تو محض اتفاق سے ہی 2 ایسی ہستیوں کے نام معلوم ہو گئے تھے
جن کا سراغ لگانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اگر ہاما اس قدر بوکھلا نہ جاتا تو شاید وہ اتنی جلدی وہ نام بھی زبان پر نہ لاتا۔ ٹائیگر نے محسوس کر لیا کہ ہاما کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ سوچنے کے لیے مہلت چاہتا ہے، لیکن وہ اسے کوئی مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ہاما کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے اتنا ڈرامہ کرنے کی بلا کیا ضرورت تھی؟ اچانک ہاما کا ہاتھ میز کے کنارے پر ٹک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ میز کا سہارا لینا چاہتا ہو، لیکن در حقیقت اس کی لٹکی ہوئی انگلی الارم کے بٹن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مان ایک جھٹکا لگا اور ایک تار ہاما کی آنکھوں کے سامنے جولنے لگی۔ تم اسی کو ٹٹول رہے تھے نا؟ ٹائیگر کا لہجہ درندگی سے بھرپور تھا۔ سنو، اب تم جلدی جلدی بولنا شروع کر دو، ورنہ۔ اس کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ کی حرکت سے 100 گنا زیادہ تیز رفتاری سے ہاما کی زبان چل پڑی تھی۔ ٹائیگر مسکراتا رہا اور اس کی بتائی ہوئی باتیں ذہن نشین کرتا رہا۔ اوشان کمرے کے وسط میں بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں کچھ عرصے سے اس پر ڈرامہ نویسی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا الٹا سیدھا لکھ لکھ کر ٹائیگر کو سنانے بیٹھ جاتا تھا اور ٹائیگر مرنے کی حد تک بیزار ہونے لگا تھا، لیکن اس نے کبھی اوشان کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اوشان بڑھاپے میں تنہائی کے جو لمحات کاٹ رہا ہے وہ بڑے ہی اذیت ناک ہیں۔ ٹائیگر کی طرف سے خاطر خواہ داد نہ ملنے پر اب اوشان سوچ رہا تھا کہ اپنا تازہ ترین ڈرامہ لکھنے کے بعد وہ فون پر بہرام کو سنائے گا۔ وہ تن من سے اسی میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کی تمام تر حسیات بیدار تھیں۔ بظاہر وہ گرد و پیش سے بے خبر لگتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک ایک چیز محسوس کر رہا تھا، بالکل اس انداز میں جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی حسیات نے بتایا کہ بند دروازے کے عقب میں کوئی دبے قدموں چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے نرم و نازک برہنہ پاؤں قالین پر کسی بلی کے سے بے آواز انداز میں حرکت کر رہے تھے، لیکن اوشان انہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اوشان کی حسیات نے اسے بتایا کہ دروازے کی دوسری جانب جو کوئی بھی اس کے لمبے لمبے بال ہیں، ان بالوں سے اٹکیلیاں کرنے والی ہوا خفیف سی سرسراہٹ بھی پیدا نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی حرکات سے پیدا ہونے والی نادیدہ لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ دفعتاً دروازے پر نرم و نازک سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، میں کام سے فارغ ہو چکا ہوں، اوشان نے دروازے کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ وہ دروازے کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا، اس کے باوجود اس نے محسوس کر لیا کہ دروازہ 1 انچ کے قریب کھل چکا ہے۔ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، وہ بلند آواز میں بولا۔ اوشان مان دروازہ ایک دھماکے سے پورا کھل گیا اور ایک ہانپتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ پھر وہ لڑکی تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کے عقب میں پہنچ گئی۔ غالباً وہ پیچھے سے لپٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اوشان سے لپٹ گئی، لیکن جب اس نے بازوؤں کو بینچا تو اس کے دونوں بازو اپنے آپ سے ٹکرا کر اپنے ہی سینے پر آ کر رک گئے۔ ان کے حصار میں اوشان نہیں تھا۔ آرزو نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس چٹائی پر گر ہی گئی جس پر اوشان اس کی طرف پشت کیے بیٹھا ہوا تھا۔ مارے غصے کے اس کی آنکھیں کسی زخمی ناگن کی طرح چمک اٹھی۔ وہ تلملا کر پلٹی اور اسے گہر آلود نظروں سے گورنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اوشان نے یوں دریافت کیا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ آرزو گر گئی ہے۔ آرزو کی آنکھوں میں تاثرات فوری طور پر بدل گئے۔ اب اس کی آنکھوں سے پیار جھلک رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی تو اس کے موتیوں جیسے دانت چمک اٹھے۔ میں تمہیں چاہتی ہوں اوشان۔ اس کا لہجہ یک یک جذباتی ہو گیا۔ لیکن میں تمہیں گود نہیں لے سکتا، میرے پاس پہلے ہی ایک لے پالک موجود ہے۔ اوشان کا اشارہ ٹائیگر کی طرف تھا۔ آرزو تلملا کر اٹھ بیٹھی۔ میری توہین مت کرو، میں تمہاری بیٹی نہیں بننا چاہتی۔ اوہ، تو پھر میں بھی تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا کیونکہ میری عمر بہت زیادہ ہے، اوشان نے بظاہر بڑی معصومیت سے کہا، لیکن دل ہی دل میں بدخے جیسے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ لکھ لکھ کر کاغذ سیاہ کیے، ڈرامہ تو حقیقی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آرزو ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ اوشان کی غیر متحرک آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کی بے پناہ اداکارانہ صلاحیتوں کا قائل ہو گیا۔ وہ پل پل میں کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ ایک لمحے قبل زخمی ناگن نظر آنے والی لڑکی اب ایک مسکراتا ہو خوشبودار پھول بن گئی تھی، ایک ایسا پھول جو چاہنے والے کے محض ایک اشارے پر اپنی تمام تر پتیاں بکھیر دینے کی خواہش میں مبتلا ہو۔ کیا تمہارے ذہن میں باپ بیٹی کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ابھرتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بوڑھے چہرے میں میرے لیے کتنی کشش ہے؟ میں نوجوانوں کو پسند نہیں کرتی، تم میرے آئیڈیل ہو۔ اوہ، اوشان نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میرا خیال ہے کل یہی بات تم نے شہزاد سے بھی کہی تھی۔ آرزو کا دل دگ سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے یہ بات واقعی شہزاد سے کہی تھی، لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود شہزاد نے بھی بمشکل سنی ہوگی۔
پھر اس بوڑھے نے یہ بات کیسے سن لی؟ اچانک اسے احساس ہوا کہ بوڑھا اس کا ذہن پڑھنے میں مصروف ہے۔ اسے اپنی ذہنی حالت بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جو اگر کتاب کوئی زندہ شے ہوتی تو اپنے اوراق الٹنے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا ذہن خیالوں سے عاری کر لیا۔ تمہارا باس بہرام نہیں آیا؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیا وہ بھی تمہارا آئیڈیل ہے؟ اوشان نے حیرت سے پوچھا۔ واہ، ویسے میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی لڑکی ہو سکتی ہے جو بیک وقت 3 مختلف قسم کے آئیڈیل رکھتی ہو۔ تم جذبات سے آری ہو بڈھے کھوسٹ۔ آرزو بے قابو ہو کر کسی وحشی بلی کی طرح اس کا چہرہ نوچنے کے ارادے سے جھپٹ پڑی، لیکن اس کے پنجے اوشان کی آنکھوں اور چہرے سے کئی انچ کے فاصلے پر رک گئے۔ ان پر اوشان کی انگلیوں کی گرفت بے حد سخت تھی۔ آرزو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کلائیوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ چیخ پڑی۔ اوشان نے اس کے بازو آزاد کر دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولا، تم یہاں کیوں آئی تھی؟ میں وہ اب واقعی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں اکیلے میں خوف محسوس کر رہی تھی اور ابھی کچھ دیر قبل جو بکواس کر رہی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ اوشان نے کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی ذہنی حالت پر قابو نہیں، شاید اب مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو جس راستے پر چل رہی ہو یہ سیدھا موت کی وادی تک جاتا ہے لڑکی۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ مجھے تمہارے باپ، تمہاری ماں اور اپنے باس کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اتنی سخت سزا دیتا کہ تمہارا قلب و ذہن آئندہ کوئی ایسی جرات بھی نہ کرتا۔ آرزو نے سر جھکا لیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ قطرے اس کی پیشانی پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے اپنا رواں رواں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جو چال چلنا چاہتی تھی وہ رائے گاں ثابت ہوئی۔ بوڑھا میرے قریب میں آئے بغیر بچ گیا تھا، لیکن نہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں پہنچ کر سیدھی اپنے بریف کیس کی طرف بڑھ گئی۔ بریف کیس میں اس کا پستول موجود تھا۔ پستول نکال کر اس کا میگزین چیک کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کیونکہ اس نے اسے گزشتہ رات ہی بھر کر رکھا تھا۔ پستول ہاتھ میں تھامے واپس اوشان کے دروازے پر پہنچی اور اس کے کیواڑ دھکیل کر اس نے اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دی۔ کمرے میں ایک عجیب سی چیخ گونجی جیسے کسی چڑیا نے دم توڑ دیا ہو۔ پھر آرزو کے ذہن میں اپنے ہی پستول سے نکلنے والی گولیوں کے دھماکوں کی گونج کوہرام مچا گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں پستول کے دستے پر اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑوں سے سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اگرچہ وہ ساری ہی گولیاں چلا چکی تھی لیکن ابھی تک اس کی انگلی ٹرائگر پر مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی۔